زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج پیر کا دن 26 اپریل اور سال 2021 ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان دوستین مراد بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کی آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ آئیے سب سے پہلے بلوچستان سے متعلق خبریں سنتے ہیں۔ کیچ میں دشت کے علاقے کہیر کور میں سندان کے مقام پر مسلح افراد نے پہاڑوں کی طرف گشت کے لیے جانے والے قابض پاکستانی فوج کے پیدل اہلکاروں پر حملہ کیا ہے۔ اس حملے میں 3 اہلکار موقع پر ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ دیگر 3 اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ حملے کے بعد قابض فوجی اہلکاروں کی مدد کے لیے گن شپ ہیلی کاپٹر بلائے گئے ہیں، جنہوں نے اسی علاقے میں شیلنگ کی ہے، جبکہ ایک ہیلی کاپٹر زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا ہے۔ حملے کی ذمہ داری بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے قبول کر کے کہا ہے کہ اتوار کی صبح 7 بجے BLF کے سرمچاروں نے دشت میں کہیر کور کے مقام پر 6 پاکستانی فوجیوں پر اس وقت حملہ کیا جب وہ اپنی چوکی سے نکل کر پانی بھرنے کے لیے ندی کی جانب جا رہے تھے۔ گوہرام بلوچ کے مطابق 6 فوجیوں میں سے 3 موقع پر ہلاک ہو گئے۔ قابض پاکستانی فورسز پر ایک اور حملے کی ذمہ داری یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مرید بلوچ نے قبول کی ہے اور کہا ہے کہ کلات کے علاقے جوہان شاپیر کے مقام پر بلوچ سرمچاروں نے قابض ریاست پاکستان کے فورسز کے کانوائے کو اس وقت ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا جب وہ علاقے میں آپریشن کی غرض سے جا رہے تھے۔ مرید بلوچ کے مطابق ریموٹ کنٹرول بم حملے کے بعد بلوچ سرمچاروں نے دشمن فوج کے کانوائے پر راکٹ اور خودکار ہتھیاروں سے بھی حملہ کیا، جس سے دشمن کو بھاری جانی اور نقصان بھی پہنچا۔ مرید بلوچ نے چین سمیت تمام غیر ملکی سرمایہ کاروں کو خبردار کیا ہے کہ وہ بلوچستان میں سرمایہ کاری سے گریز کریں۔ کیچ سے قابض پاکستانی فورسز نے 2 نوجوانوں کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ دونوں نوجوانوں کو ہفتے کی رات قابض پاکستانی فورسز نے کیچ کے علاقے شاپک سے لاپتہ کیا ہے۔ لاپتہ کیے جانے والے نوجوانوں کی شناخت وسیم شہداد اور زاہد واجد کے ناموں سے ہوئی ہے۔ ہیومن رائٹس کونسل آف بلوچستان کے ترجمان اور سیکریٹری اطلاعات عبداللہ عباس بلوچ نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک مختصر بیان میں لکھا کہ پاکستانی فورسز نے کیچ کے علاقے شاپک سے 2 نوجوانوں وسیم شہداد اور زاہد واجد کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے۔ شال میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے روزنامہ آزادی کے رپورٹر اور سب ایڈیٹر عبدالواحد ریسانی کو قتل کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق ہفتے کی شام کمبرانی روڈ پر بینک کالونی کے قریب نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے روزنامہ آزادی کے رپورٹر اور سب ایڈیٹر عبدالواحد ریسانی کو شدید زخمی کر دیا، جو ہسپتال منتقلی کے دوران زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ فائرنگ کے بعد مسلح افراد موقع سے فرار ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف ہفتہ اور اتوار کے درمیانی رات تربت کولوائی بازار آپسر میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن کے نام داد جان ولد ابا بکر سکن پروم اور وارث ولد سید محمد زامرانی بتائے گئے۔ واقعے کے محرکات کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا ہے۔ مغربی بلوچستان کے شہر سراوان میں سوران کی طرف جانے والے راستے پر 2 افراد سپاہی پاسداران انقلابیہ اسلامی کے ساتھ مبینہ جھڑپ میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ سپاہی پاسداران کی زمینی فورس کے قدس کیمپ کے روابط عمومی کی طرف سے جاری کردہ ایک مختصر بیان میں کہا گیا ہے کہ سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی نے بلوچستان و سیستان میں ایک دہشت گرد جتھے کو تباہ کیا۔ ان کے مطابق یہ جتھا علاقے میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرنا چاہتا تھا۔ اطلاع ملنے پر قدس کیمپ کے اہلکاروں نے ان پر گھات لگا کر حملہ کر کے اسے تباہی سے دوچار کیا۔
تاہم سپاہ کے حملے میں ان افراد کی شناخت اور تنظیمی وابستگی ظاہر نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی اس بارے میں مقامی ذرائع سے کوئی تفصیلات حاصل ہو سکی ہیں۔ سندھو دیش ریولوشنری آرمی کے ترجمان سوڈو سندھی نے سائیں جی ایم سید کی 26ویں برسی کے موقع پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ مادر وطن سندھ اور سندھی قوم آج جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ سندھ کے قومی وجود اور تشخص کی بقا کے لیے انتہائی نازک اور خطرناک ہے، کیونکہ ایک طرف پنجابی سامراج اپنی ساری فوجی طاقت کے ذریعے سندھ پر اپنا سیاسی، اقتصادی، ثقافتی اور جغرافیائی قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو دوسری جانب چین سے مل کر سی پیک جیسے منصوبوں کی صورت میں سندھ کے سمندر، بندرگاہوں، شاہراہوں، جزیروں اور توانائی کے سب ذرائع کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ قومی غلامی کی اس بدترین صورتحال سے نکلنے کے لیے ہمیں بحیثیت ایک قوم متحد و منظم ہو کر پنجابی سامراج اور اس کے اتحادیوں کے خلاف فیصلہ کن لڑائی لڑنی ہوگی، تب جا کر اپنے وطن، جغرافیہ، زبان، سمندر، دریاؤں اور وسائل کو بچا سکتے ہیں۔ اگر آج بھی ہم لاتعلق، غافل اور سست ہو کر خوف اور لالچ کا شکار بنتے رہے تو ہم اپنا وطن اور قومی وجود کھو بیٹھیں گے۔ جے موڑی کنٹانی ہور میں کوسٹ گارڈز کی طرف سے ایرانی تیل لانے کی اجازت دینے کے بعد مقامی بھتہ مافیا کے آپسی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق لیویز اہلکاروں نے اسپیڈ بوٹس کے ناہداؤں پر لاٹھی چارج کر کے گولی چلائی ہے اور انہیں لوڈ خالی کرنے سے روک دیا ہے۔ ریڈیو زرمبش کو موصول ہونے والی تصاویر میں کنٹانی ہور پر لیویز اہلکار موجود ہیں، تاہم یہ معلوم نہیں ہو پا رہا کہ وہ کس کے لیے اور کس کے کہنے پر وہاں گئے ہیں۔ اس حوالے سے ایک مقامی شخص نے دعویٰ کیا کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے سابق وائس چیئرمین نعمت اللہ ہوت نے اپنے محافظوں کے ساتھ آ کر لوگوں کے کام میں مداخلت کی اور انہیں کام کرنے سے روک دیا۔ کیچ میں بارڈر ٹریڈ یونین نے انتظامیہ کی طرف سے بارڈر بندش کے خلاف احتجاجی شیڈول کا اعلان کیا ہے، جس کے مطابق 27 اپریل کو کیچ کے اہم شہری مراکز بلیدہ، زامران، ہوشاپ اور ہیرونک میں شٹر ڈاؤن، جبکہ دوسرے مرحلے میں 29 اپریل کو ڈی بلوچ پر دھرنا دے کر سی پیک شاہراہ کو بلاک کیا جائے گا، اور تیسرے مرحلے میں اسٹرنگ جام ہڑتال کر کے بار بردار گاڑیاں کھڑی کر دیں گے تاکہ مارکیٹ تک کوئی چیز نہیں جا سکے۔ یہ اعلان ہفتے کے روز بارڈر ٹریڈ یونین کے صدر محمد اسلم بلوچ اور جنرل سیکریٹری گلزار دوست بلوچ نے تربت پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کہا کہ بارڈر ٹریڈ یونین پچھلے 26 دنوں سے اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی سراپا احتجاج ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں جھوٹی تسلیوں، طفلانہ دلاسوں کے سوا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نظر نہیں آیا۔ پنجگور شہر میں رواں ہفتے 9 لوگوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جن میں سے 7 افراد کو گھر میں قرنطینہ کر دیا گیا ہے۔ پنجگور پریس کلب کے مطابق پنجگور میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی شرح 17% ہے۔ محکمہ صحت نے شہریوں سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا کہہ کر سول اسپتال میں کورونا ویکسین لگانے کی تاکید کی ہے۔ محکمہ صحت پنجگور کے اعداد و شمار کے مطابق پنجگور میں رواں سال کے دوران 303 افراد کے ٹیسٹ کرائے گئے، جن میں 54 لوگوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو گئی، اور اسی ہفتے مزید 24 لوگوں کے ٹیسٹ کرائے گئے، جن میں 9 افراد کا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے، اور یہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ یہ تھیں بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل واڈیلا۔ عالمی وبا کورونا وائرس کے سبب پاکستان میں مزید 118 اموات اور 5611 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ پاکستان کے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق پاکستان میں کورونا سے اموات کی مجموعی تعداد 17,117 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 7,95,627 ہو گئی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق کورونا وائرس کی جاری تیسری لہر کے دوران پاکستان بھر میں مریضوں اور اموات میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے، اور کورونا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں پاکستان 31ویں نمبر پر ہے۔ نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر پاکستان میں کورونا وبا کے بڑھتے ہوئے کیسز کی روک تھام اور ہلاکتوں میں اضافے کے پیش نظر صوبوں کی تجویز پر بین الصوبائی ٹرانسپورٹ پر 17 مئی تک پابندی عائد کر دی ہے۔
जबकि पाकिस्तान के वफाकी वजीर मनसूबा बंदी और सरबराह NCOC असद उमर ने ज्यादा शरह वाले शहरों में लॉकडाउन नाफिज करने का अंदिया दे दिया है। वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल एक हफ्ते में बेहतर ना हुई तो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना होगा। अफगानिस्तान में सड़क किनारे बम धमाके के नतीजे में 5 आम शहरी हलाक जबकि 2 जख्मी हो गए हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक मकामी पुलिस हुक्काम ने बताया है कि सुबह गजनी के गांव शालेज में एक बस सड़क किनारे नस्ब धमाका केज मवाद से टकरा गई, जिसके नतीजे में 5 आम शहरी हलाक जबकि 2 जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल दाखिल कर दिया गया है। अफगान हुक्काम ने धमाके की जिम्मेदारी तालिबान पर आयद की है। इंडिया में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की शिद्दत बरकरार है, जहां ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 3,08,831 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 2,760 अफराद हलाक हो गए हैं। इस तरह इंडिया में अब मजमूई तौर पर 1,59,60,172 से ज़्यादा मुतासरीन की तशखीस हो चुकी है, जबकि 1,92,311 अफराद हलाक हो चुके हैं। दूसरी तरफ इंडिया के महकमा सेहत के मुताबिक मुल्क में अब तक 14 करोड़ से जायद अफराद को वैक्सीन के टीके लगाए जा चुके हैं। शाम की साहिली हदूद में हफ्ते के रोज ईरान के एक ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमले में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। ड्रोन टकराने के बाद टैंकर में आग लग गई है। बरतानिया में कायम शामी रसदगाह बराए इंसानी हुकूक ने ईरानी टैंकर पर हमले की इतला दी है और बताया है कि उसमें मरने वालों में तेल बरदार टैंकर के हमले के 2 अरकान भी शामिल हैं, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि आया कोई मिसाइल उस पर दागा गया है या उसको ड्रोन से निशाना बनाया गया है। शाम की सरकारी खबर रसां एजेंसी साना ने भी इस वाक़े की तस्दीक की है और ये कहा है कि हमें ये यकीन है कि लेबनान के पानियों की सिमत से ये ड्रोन हमला किया गया है। ईरान की मुसल्लह फ़ौज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने कहा है कि इसराइलियों का ये ख्याल है कि वो शाम के अराज़ी को मुस्तकिल सूरत में निशाना बना सकते हैं और समंदर में मुख्तलिफ जगहों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उस पर कोई जवाबी कार्रवाई भी नहीं होगी। ईरानी फ़ौज के सरबराह का मजीद कहना था कि हम इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे कि ये कार्रवाई कौन करेगा और हम नहीं जानते कि वो कौन है, अलबत्ता मज़ामती महाज इस हवाले से मरकजी जवाब पेश करेगा। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करने वाले अस्पताल में लगने वाली आग में कम अज कम 23 अफराद हलाक हो गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक हफ्ते की रात इब्न कतीब अस्पताल में होने वाली आतिशज़दगी से दर्जनों दीगर अफराद जख्मी हुए। इतलात के मुताबिक इस हादसे में ऑक्सीजन टैंक फट गया, जिससे आग भड़क उठी। इराक के वजीर आजम मुस्तफ़ा अल काज़मी ने इस हादसे को अफसोसनाक करार दिया और हादसे की वजूहात का तयन करने के लिए फौरी तहकीकात का हुक्म दिया है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने 1915 में सल्तनत उस्मानिया की फौज के हाथों आर्मेनियाई बाशिंदों के कत्लेआम को नस्लकुशी तस्लीम कर लिया है। जो बाइडन ने हफ्ते के रोज आर्मेनियाई बाशिंदों के कत्लेआम की बरसी के मौके पर जारी करदा बयान में नस्लकुशी की इस्तिलाह इस्तेमाल की। सदर बाइडन ने अपने बयान में कहा कि हम उन तमाम लोगों को याद कर रहे हैं जो उस्मानिया दौर में आर्मेनियाई नस्लकुशी के वक्त मारे गए थे। हम खुद से इस अज़म का अदा करते हैं कि इस तरह का कत्लेआम दोबारा कभी न हो। अमरीकी सदर के इस बयान को आर्मेनिया और बिलखुसूस बैरून मुल्क रहने वाले आर्मेनियाई बाशिंदों की एक बड़ी पता करार दिया जा रहा है। वो एक अरसे से अपने आबा व अजदाद के पहली आलमी जंग के दौरान में उस्मानी फौज के हाथों कत्लेआम को नस्लकुशी करार देने का मुतालबा कर रहे थे। दूसरी तरफ तुर्की ने सदर बाइडन के इस फैसले को मुस्तरद करते हुए इस पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया और कहा अमेरिका तारीख को असर नो रकम करने की कोशिश कर रहा है। तुर्क वजीर कारजा ने सदर बाइडन के ऐलान के फौरी बाद एक ट्वीट में कहा कि अल्फाज तारीख को तब्दील कर सकते हैं और ना इसको दोबारा लिख सकते हैं। हम अपनी तारीख के बारे में किसी से कोई नया सबक नहीं लेंगे। इसी के साथ ही आज के न्यूज़ बुलेटिन का इख्तिताम होता है। दोस्तन मुराद बलोच को इजाज़त दीजिए और मज़ीद ख़बरों के लिए विज़िट करते रहिए हमारी वेबसाइट zurumbish.com को।